شب ظلمت، تحریر ہما مختار احمد، سیالکوٹ۔ یہ سردی کی طویل رات کا آخری پہر تھا۔ فجر ہونے میں ابھی وقت تھا۔ ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کا یہ پہر خوف اور خاموشی کی داستان سنا رہا تھا۔ اندھیرے نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ دسمبر کی خنک ٹھنڈ نے ہر چیز پہ سفیدی کا لحاف اوڑھ رکھا تھا۔ جگہ جگہ لگے ٹھیلے ٹاٹوں سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ زندگی کی ہر نقل و حرکت پر جیسے پابندی عائد ہو گئی ہو، سوائے کہیں دور پانی کے بوند بوند گرنے کی آواز اس پابندی کو توڑ رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پہ رات کے پہلے پہر سے آخری پہر تک وہ سن برف بنی رات ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ کالا عبایا پہنے، سر اور منہ کو نقاب سے ڈھکے سامان کو مضبوطی سے تھامے ہوئے بیٹھی تھی، جیسے اس میں کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ خوف و ہراس ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ دور کہیں کسی کے قدموں کی چھاپ اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے۔ خوف سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ اسے لمحہ بالمحہ کسی کے چلتے قدم مزید تیز ہوتے سنائی دے رہے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ قدموں کی چھاپ قریب سے قریب تر ہونے لگی، جس کو سن کر اس کے اپنے سامان کے گرد گرفت مضبوط ہونے لگی۔ وہ وہاں سے اٹھنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، مگر خوف سے اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ زبان پہ آیت الکرسی کا ورد کیے کانپتے ہاتھوں سے اپنے سامان اٹھا کر ریلوے اسٹیشن کی بینچ سے اٹھنے کی اس نے ناکام کوشش کی۔ دل خوف سے لرز رہا تھا۔ کان قدموں کی چاپ کو قریب محسوس کر رہے تھے اور قدم چلنے سے انکاری تھے۔ بھاری بوٹوں کی آواز اسے اپنے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے گھپ سناٹے میں وہ بھاری قدم اٹھاتا قریب پہنچتا جا رہا تھا۔ اندھیرے اور شدید دھند کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آنکھیں اس نے سختی سے بند کر لی اور زبان پر مسلسل ورد جاری تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ میڈم! اسے لگا کسی نے اسے مخاطب کیا ہے، پر وہ انجان بنی آنکھیں بند کیے مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ آواز ایک دفعہ پھر گونجی، میڈم آپ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں کھولی اور دھند اور اندھیرے کے باعث اسے بس سایہ ہی نظر آیا، ایک مضبوط مرد کا سایہ۔ مردانہ آواز ایک دفعہ پھر اس سناٹے میں ارتعاش پیدا کرنے لگی۔ وہ بغیر جواب دیے اپنا سامان اٹھا کر ریلوے اسٹیشن کی پٹڑی پر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اسے لگا وہ یہاں بھی غیر محفوظ ہے۔ میڈم رکیے! وہ اپنے بھاری بھرکم بوٹوں سے لڑکی کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اس کے بوٹوں کی آواز اور چھن چھن کی آواز، جو شاید اس کے کپڑوں پر لگی کسی چیز کی آواز تھی، پورے ریلوے اسٹیشن میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اپنا سامان اٹھائے 2 قدم بھاگتی اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وہ مسلسل اس کا پیچھا کر رہا تھا، جو اسے اور خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ ریل کی پٹڑی پر
بھاگتے ہوئے اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ وہ کیوں رات کو گھر سے بھاگ آئی، کیوں خیال نہیں کیا کہ اگر وہ اپنے عزیز رشتوں کے ساتھ محفوظ نہیں تو باہر کیسے ہو سکتی ہے۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانسیں اٹکنے لگیں اور ریل کی پٹڑی پر پڑے پتھروں سے پاؤں ٹکرانے کے باعث وہ گر پڑی۔ اللہ جی مجھے بچا لو، اللہ جی میرا کوئی آسرا نہیں، زیر لب دہراتے جا رہی تھی۔ 7 آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسے گرتا دیکھ کر اور تیزی سے اس کے قریب آیا۔ میڈم آپ ٹھیک ہیں نا؟ ریلوے اسٹیشن کے اس گھپ سناٹے میں اس کی آواز گونجی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ڈر سے اس سے سامان کے ساتھ اٹھا نہ گیا۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آیا اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ کوئی عام مرد نہیں تھا، وہ تو ایک خوبصورت اور وجیح مرد، سرمئی آنکھیں، بڑھتی ہوئی شیو، خوبصورت نقوش کا حامل فوجی، سر پر آرمی کیپ پہنے، یونیفارم میں ملبوس جس پر جا بجا بیجز لگے ہوئے تھے اور ایک بیج پر اس کا نام حاشر احمد لکھا ہوا تھا۔ شاید وہ ایک آرمی افیسر تھا اور اس نے اپنے دل میں سوچا۔ لڑکی کو مسلسل سوچ میں دیکھ کر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میں حاشر احمد خان ہوں، آرمی افیسر۔ آپ گھبرائیں مت، مجھے بتائیں کہ کیا ہوا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں محافظ ہوں اس ملک کا اور اس ملک کے ہر فرد کا۔ مجھے بتائیں آپ رات کے اس پہر اس سنسان ریلوے اسٹیشن پر کیا کر رہی ہیں؟ حاشر کے سوال کرنے پر اس نے چونک کر دیکھا۔ دوسری طرف سے کافی انتظار کے بعد جواب نہ پا کر حاشر نے دوبارہ پوچھا، محترمہ آپ کا نام؟ حور العین۔ دوسری طرف سے جواب موصول ہوا۔ آپ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اکیلی؟ حاشر نے 2 بار وہی سوال کیا اور سوالیہ نظروں سے حور کو دیکھنے لگا۔ میں لاہور جا رہی ہوں اور ٹرین کا انتظار کر رہی ہوں، چہرہ نقاب میں چھپائے اس نے لڑکھڑاتی آواز سے جواب دیا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ ماں باپ کے بغیر بیٹیوں کے لیے زندگی کتنی کٹھن اور غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہوا کرتا ہے جسے بیٹی کے والدین سربراہ نہ ہوں، سب اسے گندی نگاہوں سے ہی دیکھتے ہیں، اور حور العین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ چچا ہونے کے باوجود انہی کے بیٹوں سے اپنی عزت بچا کر گھر سے بھاگ آئی تھی۔ وہ اپنے باپ کا گھر، وہ گھر جس میں اس نے زندگی کے بہت خوبصورت ایام گزارے تھے، وہ گھر چھوڑ آئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی فیضان نظر تھی اور ان کے حادثاتی موت نے اسے دنیا بھر میں اکیلا کر دیا تھا۔ اسے وہ آخری وقت یاد آیا جب وہ گھر سے بھاگی تھی، جب اس کا چچا زاد بھائی عاطف اسے اپنی غلیظ ارادوں کا نشانہ بنانے لگے تھے۔ گھر میں کسی کی موجودگی کو نہ پا کر وہ حور العین کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ دسمبر کی وہی رات کا آغاز تھا جب سب گھر والے شادی پر گئے تھے اور حور العین اکیلی گھر تھی۔
गहरी काली रात छाई हुई थी। वो खिड़की के पट जो कि लान में खुलते थे, हनूज खिड़की अल्लाह से अपनी महरूमियों का शिकवा कर रही थी। बाहर से आती ठंड इसके वजूद तक में सरायत कर रही थी। ठंड से जैसे इसके जिस्म के साथ साथ इसका दिमाग भी काम करना बंद हो गया हो। कुछ वक्त गुजरने के बाद इसे अपने करीब किसी के कदमों की छाप सुनाई दी, जैसे कोई इसके करीब आ रहा हो। खौफ से इसका दिल जैसे मुंजमद हो गया। इसे लगा आज फिर इसकी इज्जत खतरे में है। इसने पीछे मुड़कर देखा, आतिफ खड़ा था। इसको देखकर हूर तो जैसे सांस लेना ही भूल गई। इसे लगा जैसे आज वो अपनी इस्मत खो देगी। हूर ज़ेरे लब आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। खौफ से इसके अज़ा कांप रहा था। आज से अपनी माँ के वो अल्फाज याद आ रहे थे, आपका हकीकी निगहबान सिर्फ आपका बाप, भाई और शौहर हैं। इन रिश्तों के अलावा कोई और रिश्ता आपका अपना नहीं। हूर मुसलसल यही सोचती जा रही थी। इसे आतिफ के इरादों का इल्म था कि वो इस वक्त जब घर कोई नहीं है क्यों आया है। आतिफ ने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि हूर ने मेज़ पर पड़े गुलदान को उठाकर आतिफ की तरफ फेंका, जिसको इसने आसानी से पकड़ लिया। तुम क्या समझती हो तुम से मैं डर जाऊंगा या हार जाऊंगा? आज बताता हूँ तुम्हें। मैं बहुत कर लिया, नखरे बहुत से हिसाब चुकता करने हैं मैंने तुमसे। आतिफ ने मेज़ को पाँव से धकेल कर एक तरफ किया और हूर के मुंह से पकड़कर इसे पूछने लगा, देखो लड़की, आज तुझे बताता हूँ कि कैसे ठुकराया जाता है रिश्ता। इसकी नज़रों में जैसे खून दौड़ रहा था, जो कि किसी इंतकाम का पस मंज़र पेश कर रहा था। गुस्से में आतिफ ने दूसरे हाथ से हूर के बालों को पकड़ लिया। हमारे टुकड़ों पर पलने वाली आज हमें ही ठुकराएगी। आतिफ की हूर के मुंह पर और बालों पर गिरफ्त मजबूत हो गई। हूर की आंखों से कितार की सूरत में आंसू रवां होते गए। आतिफ भाई, आपको हमेशा मैंने अपना बड़ा भाई समझा, आप ही मेरे साथ ऐसा करेंगे? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं तुम्हारे साथ, आतिफ ने दांत मीचते हुए कहा। हूर ने दिल में अल्लाह से दुआ की कि या रब, जिनका कोई नहीं होता सिर्फ तू ही होता है, इलाही मेरी इस्मत को महफूज रखना। हूर ने अपने बालों में बहुत ज़ोर से खिंचाव महसूस किया। दर्द से इसकी चीखें निकलना शुरू हो गई। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसके बालों को खाल से अलग किया जा रहा है। इसे अपने सर से खून रिश्ता महसूस हो रहा था। आतिफ हूर को मुसलसल दर्द में देखकर मुंह पे दरिंदों की सी मुस्कुराहट से इसे दर्द में मुतला देख रहा था। मुसलसल चीखते से इसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट आने लगी थी। वो आतिफ के सामने रोती चिल्लाती फरियाद कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। मुझ पर रहम खाओ। आतिफ ने हूर को धकेल कर पीछे को धक्का दिया, जिस पर हूर नीचे गिर गई। दर्द की शिद्दत और खौफ से वो मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी। इसे इल्म था कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से इंसान की इज़्ज़त, माल और जान हर चीज़ महफूज रहती है और अल्लाह ताला इस इंसान को अपनी पनाह में ले लेते हैं। आतिफ हंसता हुआ आगे बढ़ा ही था कि
حور نے ہمت کر کے میز پر پڑے گلدان کو اٹھایا اور زور سے عاطف کے سر میں مار دیا۔ عاطف اس وار کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ حور کو بہت کمزور لڑکی سمجھتا تھا، اس لیے وہ اتنی بے باکی سے اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ عاطف کے سر پر گلدان لگنے کی وجہ سے اس کے قدم ڈگمگائے اور فرش پر گر گیا۔ خون اس کے سر سے رستا ہوا گردن تک آ رہا تھا۔ حور نے موقع دیکھ کر ایک اور وار اس کے سر پر کیا تاکہ وہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ دوسرے وار سے عاطف کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ حور گلدان ایک طرف پھینکا اور جلدی سے اپنی الماری کی طرف بھاگی۔ اس کی امی کے کچھ زیورات ایک بیگ میں پڑے تھے۔ حور نے جلدی سے انہیں اٹھایا، اپنے والد اور والدہ کی تصویر کو بیگ میں رکھا اور عبایا ڈھونڈنے لگی۔ حور نے کتنی محبت سے اس بیگ کو دیکھا تھا جس میں کلام الہی تھا اور اس کی ماں باپ کی کچھ نشانیاں۔ یہی کچھ سامان اب اس کے کل کائنات تھا جو کہ اس کے ساتھ وہ اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد وقت گزارا کرتی تھی۔ اپنے خیالات کو جھٹک کر اس نے بیگ کو مضبوطی سے تھاما۔ اتنے میں حور کو عاطف کے منجمد جسم میں جنبش محسوس ہوئی۔ حور کا رنگ پھر سے سرخ پڑنے لگا۔ اس نے جلدی سے آس پاس دیکھا تو اسے عبایا بیڈ کے ساتھ پڑے اسٹینڈ پر مل گیا۔ جلدی سے حور نے عبایا کو اٹھایا اور کمرے سے باہر بھاگ آئی۔ اتنی دیر میں اسے اپنے کمرے سے عاطف کے کراہنے اور لڑکھڑاتے قدموں کی آواز آئی۔ حور نے بھاگ کر سیڑھیوں سے اتری اور گھر کے عین وسط میں آ گئی۔ اس نے بہت محبت اور اپنائیت سے اس گھر کو دیکھا جس گھر میں اس کا بچپن اور جوانی گزری ہے۔ کتنے ہی خوبصورت پل اس نے اس گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے تھے۔ لیکن کرب سے اس نے آنکھیں میچ لی۔ اسے یہاں گزرے اذیت کے وہ لمحات جو اس کی ماں باپ کے گزر جانے کے بعد واقع ہوئے وہ بھی یاد آئے کہ کیسے اس کے چچا چچی اور کزن نے اسے پرایا کر دیا اور اسے اس کے گھر میں جس میں وہ عادی حقدار کھانے کپڑے اور کالج کی فیس کے لیے ذلیل و رسوا کیا گیا۔ حور نے اپنی گالوں پر گرتے آنسوؤں کو محسوس کیا۔ کبھی کبھی انسان اتنے کرب میں ہوتا ہے کہ اس کا درد اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں بہتا ہے۔ حور کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ عاطف کو کمرے سے نکلتے دیکھتے ہوئے حور نے دل میں گھر کو خیر باد کہا اور باہر کلب کی۔ اس کا دماغ بالکل کام کرنا بند ہو گیا کہ اسے کہاں جانا ہے، کس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ گھبراہٹ اور خوف سے وہ بھاگتی جاتی اور وقت بہ وقت اپنے آنسو صاف کرتی جاتی۔ حور کو اس کی ماں نے رب پر کامل یقین سکھایا تھا اور حور نے خود کو اللہ کی امان میں کیا اور ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا۔ رات کے وقت جب وہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو سنسان ریلوے اسٹیشن خوف کی عجب داستان سنا رہا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر تھک ہار کر آ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ میڈم بتائیں کیا ہوا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ ڈریں مت، آپ بہت محفوظ ہیں، بتائیں کیا ہوا ہے۔ حورالعین نے حاشر کو اپنا نگہبان جان کر اپنے درد کو لفظوں میں سمیٹ کر خود پر گزری تمام قیامت زخمی دل سے سنائی۔
गहरी काली रात जैसे ख़त्म होने को थी। आसमान जैसे इस तवील रात को और रुकने से कासिर था। सफ़ेदी आसमान की गहरी काली चादर को फाड़ कर बाहर निकलने को बेताब थी और आखिरकार वो रात अपने इख्तिताम को पहुंची और एक नई और ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़ हुआ। हर नया दिन नई उम्मीद और उमंग लेकर निकलता है जो गुज़रे वक्त और दर्द पर मरहम का काम करता है। हुरुलैन की सारी दास्तां गम सुनकर हाशिर का दिल भी जैसे डूब सा गया। वो मुहाफ़िज़ था वतन का और इसे दुख था कि वो वतन की तो हिफाजत कर रहा है, पर वतन की बेटियों की हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी थी। हाशिर के पास वो लफ्ज़ तो नहीं थे कि वो हूर इस शिद्दत गम का दावा कर सके। हाशिर हुरुलैन के सामने घुटनों के बल निगाहों को झुकाकर बैठ गया। हाशिर अपनी उंगलियों से रेल की पटड़ी से सिरकती रेत और जमी हुई धूल को हटाने लगे ताकि छुपे हुए लोहे को साफ कर सकें। और मुसलसल इसको ये करते हुए देख रही थी। और हाशिर ने इसे पुकारा और जैसे ये लोहे पे जमी हुई गिर्द को हटाने से लोहा नया नहीं हो जाता ना, या इस पर लगा जंग नहीं उतर सकता ना, इस तरह मैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो गमों की गिर्द है इसको मैं मुकम्मल तौर पर उतार तो नहीं सकता, लेकिन इन गमों को हल्का करके खुशियों का गलाफ ज़रूर चढ़ा सकता हूँ ताकि तुम्हारे गम इस गलाफ में कहीं बंद हो जाएं। मुझे पता है तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, क्योंकि जहाँ अपनों ने तुम्हें तोड़ा है, अपनों ने तुम्हें इस राह पर ला के छोड़ा है, तुम मेरा यकीन हरगिज़ नहीं करोगी। पर मैं वतन का सिपाही हूँ और हमें सिखाया जाता है कि हिफाजत करना चाहिए, चाहे वो हमारा मुल्क हो या इसका कोई फ़र्द। और मैं तुम्हें अपनी शरीक हयात बनाकर वो इज़्ज़त देना चाहता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे खूनी रिश्तों से नहीं मिली। मैं यकीन के बड़े बड़े दावे तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस वक्त अपनी ड्यूटी पर हूँ और मैं अगर तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता तो मैं वतन की मट्टी और रब को क्या जवाब दूँगा। हाशिर खड़ा हो गया और इसके सामने रेल की पटड़ी पर बैठी थी। जब इसने अपने सामने हाशिर का हाथ बढ़ते देखा और बिना पलक झपके हाशिर को देख रही थी कि कैसा इंसान है जिसने मेरी शक्ल तक नहीं देखी, जिसने मेरे माली का ताना नहीं दिया, जिसने रात के इस गहरे अंधेरे में मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। हज़ारों सवाल थे जो हुरुलैन के जहन में थे, लेकिन इस इंसान के चेहरे पर जब इसकी नज़र पड़ी तो तमाम सवाल दम तोड़ गए। इस चेहरे पर सुकून था, ठहराव था और बेपनाह मुखलसी थी, हमेशा साथ निभाने की मोहब्बत और एतबार की। हूर ने इस बढ़े हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया और खड़ी हो गई। इसे महसूस हुआ कि अब वो मुखलिस इंसान के हसार में है, एक काबिल एतबार मर्द जो अब इसका शरई मुहाफ़िज़ होगा। चढ़ती सूरज की नई नई जर्द शुआएं जो कि एक नई सहर का प्याम ला रही थी, वो गवाह है कि हर रात के बाद एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ गुज़रे माजी के तमाम दर्द मिटा देता है। वो दोनों भी हाथ थामे इस नए रास्ते पर गामज़न हो गए जो आने वाले अच्छे दिनों की नवीद ला रहा था, जिसमें हुरुलैन अपने मुहाफ़िज़ हाशिर अहमद ख़ान के साथ एक नई दुनिया का आगाज़ करने जा रही थी, खुशगवार और पुरसुकून दुनिया।
ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے